اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا اوپر تمہارے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی ہو واسطے غیر اللہ کے، والمنخنقہ، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے، والموقوذہ، اور جسے چوٹ لگائی گئی ہو، والمتردیہ، اور جو مر گیا ہو اونچی جگہ سے گرنے سے، والنطیحہ، اور جسے دوسرے جانور نے سینگ لگایا ہو، وما اکل السبع، اور وہ جس کو کھا گئے درندے، الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا گیا اوپر بتوں کے، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو 7 تیروں کے، ذالکم فسق، یہ ہے نافرمانی، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی اوپر تمہارے اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین، فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو مجبور ہو، فی مخمصۃ، بھوک میں ہو، غیر متجانف لاسم، نہ مائل ہونے والا ہو طرف گناہ کے، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں ایفاء عہد کا ذکر تھا، اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے بہائم جو انعام کی قسم سے ہیں وہ حلال کیے گئے، ہاں الا ما یتلی علیکم سے جن جانوروں کا آگے ذکر ہوگا فرمایا وہ حرام ہیں، ان کی آگے یہ آج تفصیل ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا اوپر تمہارے مردار، طبی موت مرنے والا جانور جو حلال ہو، طبی موت مر جائے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ حرام ہے، اور جو فی نفسی پہلے ہی حرام ہے یا امر عارضی کی وجہ سے حرام ہے، وہ تو زندہ بھی حرام ہے، چاہے اسے ذبح کریں پھر بھی حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، بلّا، ایسے جانور وہ فی نفسی پہلے ہی حرام ہے یا امر عارضی کی وجہ سے حرام ہوا۔ بکرا تھا کسی کی ملکیت میں، چوری اٹھایا اور آ کر اسے ذبح کر کے کھا لیا، اب وہ ذبح کر کے بھی حرام ہے، تو یہاں وہ حلال جانور جو طبی موت مر جائیں فرمایا وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، دوسرے مقام پہ دم مسفوح، وہ خون جو بہہ کر جدا ہو جائے وہ حرام ہے، اور وہ خون جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، اگر بغیر دھوئے کوئی آدمی گوشت پکانا چاہے پکا سکتا ہے، وہ حلال ہے، جو بہہ کر جدا ہو جائے وہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، کیونکہ عام طور پہ جو جانور طبعاً مر جائے اس کا چمڑا استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بکری مر گئی، بھیڑ مر گئی، گائے مر گئی، بھینس، بیل، ان کا چمڑا اتار کر استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے دباغت دیا جائے، رنگا جائے، یا نمک لگا کر اسے خشک کر دیا جائے، فرمایا اس کا استعمال
ہو سکتا ہے، لیکن خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اس کا چمڑا بھی حرام ہے، اس کے بال بھی حرام ہے، اس کے دانت بھی حرام ہے۔ تو عام طور پہ چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے، یہاں لحم کا ذکر ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، فرمایا خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پر، وہ بھی حرام ہے۔ یہاں عام طور پہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا جانور وہ بھی تو کسی کے نام پہ ذبح ہوتا ہے نا، نہیں۔ اصل میں قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی دے رہا ہے، دے اللہ تعالیٰ کے نام پہ رہا ہے، ذبح اللہ کے نام پہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے، البتہ اس کے ایصال ثواب کی نیت کی جاتی ہے کہ میرے والد کو، میرے دادا جان کو، میری دادی جان کو، میری نانی جان کو اس کا ثواب پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کی پوری امت کی طرف سے، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے درجات کی بلندی کی نیت کر لیں۔ صحابہ کرام کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، والد والدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں جس چیز کا رد ہے وہ ہے کہ آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ فلاں کا تقرب میں نے حاصل کرنا ہے، اگر میں نے یہ جانور اس کے نام پہ ذبح نہ کیا وہ ناراض ہوگا اور میرے کام میں برکت نہیں ہوگی، یہ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو جانور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا، فرمایا وہ بھی حرام ہے، اور اس کے اندر حرمت خنزیر سے بھی زیادہ ہے، اس لیے چوتھے نمبر پہ اس کو بیان فرمایا۔ دیکھنے میں وہ چھترا ہے، بکرا ہے، لیکن غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا، غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور نیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کام میں برکت ہوگی، فرمایا یہ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں فلاں مزار کے اوپر جا کر ہم ذبح کریں گے جی، فلاں مزار پہ دیگ چڑھائیں گے، فلاں بزرگ کے نام پہ کریں گے، گویا یہ نیت ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ چار چیزیں بیان ہوئیں، الگ الگ میتہ، دم سے دم مصفوح مراد ہے، لحم خنزیر، اہل لغیر اللہ۔ آگے چار چیزوں کا ذکر ہے اور یہ چاروں چیزیں میتہ کے نیچے آئیں گی۔ منخنقہ وہ جانور گلا دبایا اور مر گیا، بسا اوقات ایسے ہوتا نا کہ اس کے گلے میں پٹا ڈالا تھا، بلندی سے کہیں پاؤں نیچے چلا گیا اور وہ بندھا ہوا تھا بلند مقام پہ اوپر کسی شاخ سے، تو جس طرح پکڑ کر کسی نے پھانسی دے دی ہو اس طرح اس کا گلا دبایا گیا، مر گیا۔ موقوذہ کے معنی اسے چوٹ لگائی گئی، نازک مقام پہ کوئی چوٹ ماری، چاہے پتھر لگایا یا لکڑی لگائی اور وہ مر گیا۔ والمتردیہ، بلند مقام سے نیچے گرا، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ سے نیچے جانور گر گیا، یا کسی بلند مقام پہ تھا، آگے گڑھا ہے، گڑھے میں نیچے گر گیا، یا کنویں کے کنارے پہ تھا، کنویں میں نیچے گر گیا اور مر گیا۔ والنطیحہ، سینگ والے جانور نے دوسرے جانور کو مارا، سینگ لگنے سے وہ مر گیا، فرمایا یہ سارے میتہ کے نیچے آئیں گے۔ منخنقہ وہ بھی حرام ہے، موقوذہ جس کو چوٹ لگائی گئی وہ بھی حرام ہے، والمتردیہ جو بلندی سے نیچے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے، والنطیحہ دوسرے جانور نے اسے سینگ مارا وہ مر گیا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جس کو کھا جائیں درندے مگر جو تم ذبح کر لو۔ کسی جانور کو درندے نے پکڑ لیا اور اسے ختم کر دیا، وہ حلال نہیں ہے۔ اگر زندہ تمہارے ہاتھ آ گیا اور تم نے اسے ذبح کر لیا تم اسے کھا سکتے ہو۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب،
بتوں کے نام پہ ذبح کیے جاتے تھے جانور، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو 7 تیروں کے۔ کعبۃ اللہ کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا اور کعبۃ اللہ کا متولی اس کی نگرانی کرتا تھا، اس میں 8-10 تیر ہوتے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، کوئی خالی ہوتا تھا، اور جب کوئی کام کرنا ہوتا اس کام کے حوالے سے پھر وہاں سے تیر نکالتے۔ اگر تیر وہ نکلا تھا جس پہ لکھا ہوتا امرنی ربی تو کہتے کام کر لو، کام کر لیتے۔ اگر لکھا ہوتا نہانی ربی تو کہتے کہ نہیں، کام نہیں کرنا، چونکہ فال اچھی نہیں نکلی۔ اور اگر وہ خالی ہوتا تو اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، پھر کسی موقع پہ۔ اس طریقے سے فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، فرمایا یہ نافرمانی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، تو فتح مکہ کے بعد پھر نامی عرفہ کا دن تھا 10 ذی الحجہ کو یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کم و بیش 1,40,000 لوگ موجود تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے روز کافر نا امید ہو گئے تمہارے دین سے، اب ان کی سازشیں نہیں چلے گی، اب وہ تمہیں ڈرا دھمکا نہیں سکیں گے۔ فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی اوپر تمہارے اپنی نعمت۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، بس جو مجبور ہو، بھوک کی وجہ سے، نہ ڈال ہے، کوئی بھی چیز اس کے پاس کھانے کی موجود نہیں ہے، فرمایا غیر متجانف لاسم، نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، پھر اسے اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتا ہے، وہ خون بھی پی سکتا ہے، اور وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ اہل لغیر اللہ کا جانور گویا ذبح کیا گیا ہے وہ کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، حتیٰ کہ جان بچانے کے لیے وہ شراب بھی پی سکتا ہے، کچھ بھی پینے کے لیے نہیں ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، اضطراری حالت ہے نا، جان بچانے کے لیے۔ اور اگر اس کے پاس دوسری اشیاء موجود ہیں پھر ان حرام اشیاء کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا اوپر تمہارے مردار والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ پر، والمنخنقہ، اور وہ جو مر گیا ہو گلا دبانے سے، والموقوذہ، اور وہ جو مر گیا ہو چوٹ لگانے سے، والمتردیہ، اور وہ جو مر گیا ہو گویا گر کر، والنطیحہ، اور وہ جس کو دوسرے نے سینگ لگایا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جس کو کھا گئے درندے مگر وہ جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا گیا اوپر بتوں کے، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو 7 تیروں کے، ذالکم فسق، فرمایا یہ نافرمانی کی بات ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم، اور میں نے پوری کر دی اوپر تمہارے نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو مجبور ہو بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم، نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔